لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان محترم سامعین کرام، بزرگان قوم ملت، نوجوانان عزیز اور وہ سامعین اور ناظرین جو جہاں جہاں بھی مجلس کو سماعت فرما رہے ہیں، مجلس کو آغاز کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں. جن مرحومین کے نام میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. نام جو ہیں وہ ظاہراً نہیں آئے ہیں. آپ حضرت تمام مومنین کے لیے، خصوصاً جنہوں نے مجلس برپا کرائی ہے اور حصہ لیا ہے، ان کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عزیزان محترم، آج خمس مجالس کی دوسری مجلس آپ کی خدمت میں، جس کا عنوان ہے کربلا کے بعد سجاد کا جہاد. قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت میں نے آپ کی خدمت میں کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے کچھ نے اللہ سے کیے ہوئے اپنے وعدے اور عہد و پیمان کو سچ کر دیا، پورا کر دیا. فمنہم من قضى نحبہ. جنہوں نے وعدے اور پیمان کو پورا کیا ہے ان میں سے کچھ شہادت پا چکے ہیں. ومنہم من ينتظر. اور کچھ ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا. لیکن کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے ان کے ارادے میں، ان کے ہمت میں، ان کے حوصلے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. عزیزوں، کل کی مجلس میں نے مختصر طور پر آپ کی خدمت میں بات عرض کی تھی کہ امام سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ کے بارے میں جو ایک تصور، ایک فکر رائج ہے کہ امام نے صرف عبادتیں کی ہیں، نمازیں پڑھی ہیں، دعائیں مانگی ہیں، یعنی امام جو ہے وہ کنارہ گیری اختیار کی ہے. سیاسی مسائل میں، لوگوں کے مسائل میں امام انوالو نہیں رہے ہیں. امام نے سیاسی مسائل میں دخل نہیں دیا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز امام کی نہیں ہے. یہ ایک عام تصور ہے جو تصور صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ عزیزان محترم، امامت کا مطلب ہی ہے
امامت یعنی لیڈرشپ، امامت یعنی معاشرے کی، لوگوں کی دینی اور دنیاوی ہر اعتبار سے رہبری، اس کو امامت کہا جاتا ہے۔ اس کو عزیزان محترم امامت کہتے ہیں۔ امامت جو ہے وہ صرف یہ ہماری امامت نہیں ہے کہ مثال کے طور پر صرف جو ہے وہ نماز پڑھا لیے، امامت جو ہے وہ اس کو امامت کہتے ہیں۔ البتہ علماء کی جو امامت ہے، جو ہم تصور کرتے ہیں کہ جو نماز پڑھا لے یا جو پیش امام ہے اس کا کام، اس کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا ہے، باقی مسائل سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے اتفاقاً، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خود علماء کی ذمہ داری ہے، سیاسی مسائل میں ان کا دخل ہونا چاہیے، سیاسی مسائل میں بصیرت حاصل ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کی، لوگوں کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے رہبری آپ کے ہاتھ میں ہے، جو دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ لہذا ایک عالم کی ذمہ داری صرف نماز پڑھانا نہیں ہے، صرف واعظ و نصیحت کرنا نہیں ہے۔ توجہ فرمائے میرے عزیزو، ایک عالم کی ذمہ داری چونکہ اس نے علم دین حاصل کیا ہے، علم دین یعنی وہ معارف جو انسان کو پیدا کرنے والے کی جانب سے نازل ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائے اس جملے پر، علم دین یعنی وہ معارف، وہ نالج، وہ معلومات، وہ معرفت جو اس کی جانب سے نازل ہوئی ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے سیرت اہل بیت ہو، یا معصومین علیہ السلام کی حدیثیں ہوں۔ خوب جب ہمارے پاس وہ معلومات اور وہ اطلاعات ہیں کہ جو اس کی جانب سے نازل ہوئی ہیں کہ جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، تو پھر اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم لوگوں کو گائیڈ کریں ہر اعتبار سے، صرف دینی مسائل میں نہیں، صرف احکام کے لیے نہیں، صرف نماز اور روزے کے احکام کے لیے نہیں، صرف واعظ و نصیحت نہیں، ہر میدان میں۔ اس لیے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور وہ علم، وہ معرفت عالم دین کے پاس ہے جو انسان کو پیدا کرنے والے نے دی ہے۔ لہذا یہ بہتر جانتا ہے کہ اللہ نے انسان کو کیسے، کس فطرت، کس مزاج کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس فطرت اور اس مزاج اور ضرورت کے مطابق کس وقت کیا کام انجام دینا ہے اور کیا قدم اٹھانا ہے۔ یہ کون جانتا ہے؟ یہ وہ جانتا ہے جس کے پاس دین کا علم ہے، جس کے پاس قرآن کا علم ہے، جس کے پاس تفسیر کا علم ہے، جس کے پاس معصومین کی سیرت کا علم ہے، جس کے پاس حدیث کا علم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کی ضرورت کیا ہے، اس کی فطرت کیا ہے، اور اس کی فطرت اور ضرورت کو کس طریقے سے جواب دینا ہے اور پورا کرنا ہے۔ لہذا جب یہ باتیں قرآن میں ہیں، حدیث میں ہیں، تو یہ باتیں وہ جانتا ہے جو قرآن اور حدیث کا عالم ہے۔ اب جب یہ قرآن اور حدیث کا عالم ہے تو پھر اس کی ذمہ داری صرف مسجد تک نہیں ہے، اس کی ذمہ داری صرف عزاخانے تک نہیں ہے، ممبر تک نہیں ہے، وعظ اور نصیحت تک نہیں ہے، بلکہ اس کی ذمہ داریاں بڑی ہیں، اس کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں۔ سیاسی معاملات میں اس کو بصیرت حاصل ہونی چاہیے، لوگوں کے تمام معاملات میں لیڈرشپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ توجہ فرمائیں۔ البتہ یہ چیز جو ہے دونوں طرف سے پیدا ہونا ہے، دونوں طرف سے اس کو اجاگر ہونا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ ایک انسان دلچسپی رکھتا ہے، لوگوں کے معاملات کو حل کرنا چاہتا ہے، لیکن لوگ اپنے معاملات کو نہیں لے کر آتے ہیں۔ لوگ جو ہے لڑائی جھگڑے سے اپنے معاملات کو حل کر لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے یا آپس میں جو ہے جہالت کے ذریعے، یا اس کے بعد جو ہے وہ پولیس کچہری کورٹ ان کے ذریعے سے۔ جو عالم دین ہمارے درمیان ہے اس کے ذریعے سے ہم مسائل کو حل نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب ایسا مسئلہ ہے تو ممکن ہے جو عالم ہمارے درمیان ہے اس کے اندر صلاحیت ہو کہ ہمارے دنیاوی مسائل کا بھی حل کر سکے، ہمارے گھریلو مسائل کا بھی حل کر سکے، ہمارے ذاتی مسائل کا، پرسنل مسائل کا بھی حل کر سکے، لیکن ہم نے اس کو موقع ہی نہیں دیا ہے۔ جب ہم نے موقع نہیں دیا ہے تو اب ہم کو معلوم نہیں ہوگا، لہذا اس کی صلاحیت جو ہے وہ دبتی چلی جائے گی، اس کی صلاحیت جو ہے وہ چھپی کی چھپی رہ جائے گی، ہمارے لیے ظاہر نہیں ہو پائے گا۔ لیکن اعزان محترم یہ اس کی ذمہ داری ہے، اور ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے لیے موقع فراہم کریں، ہم اس کو ان چیزوں میں شامل کریں۔ یعنی اعزان محترم اس لیے کہ میرے عزیزو، اسلام کا نظریہ یہ ہے، اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنے مسائل کے حل کے لیے
غیر مسلم نہیں بلکہ مسلم کی طرف مراجعہ کرنا چاہیے، مسلم علماء کی طرف جانا چاہیے، مسلم جانکاروں کی طرف جانا چاہیے، اس لیے کہ جب آپ مسلم ہیں اور مسلم کی طرف جائیں گے تو آپ کو آپ کے دین کے مطابق حل ملے گا اور جواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ علماء کی طرف مراجعہ نہیں کرتے ہیں، علماء کو ان معاملات میں شامل نہیں کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ مولانا تو مسجد تک ہوتے ہیں، مولانا امام بارگاہ کے لیے ہوتے ہیں، واعظ اور نصیحت کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر آپ کو جو اب حل ملے گا، جو سولوشن آپ کو ملے گا، وہ ممکن ہے دینی نہ ہو۔ یعنی عزیزان محترم، صرف عالم دین کی ذمہ داری مسجد تک نہیں ہے، امام بارگاہ تک نہیں ہے، ممبر تک نہیں ہے، صرف واعظ و نصیحت عالم دین کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ سیاسی معاملات میں، آپ کے گھریلو معاملات میں، آپ کی دنیاوی زندگی میں ان کے مسائل کو، ان پریشانیوں کو دور کرنا بھی عالم کی ذمہ داری ہے، بشرطی کہ آپ عالم کی طرف، علماء کی طرف، سچے علماء کی طرف رجوع کریں، آپ ان سے کانٹیکٹ کریں، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اب عزیزان محترم یہیں سے اندازہ لگائیں، جب ایک عالم کی ذمہ داری صرف مسجد تک نہیں رہتی ہے، امام بارگاہ تک نہیں رہتی ہے، ممبر تک نہیں رہتی ہے، واعظ و نصیحت تک نہیں رہتی ہے، بلکہ دنیاوی مسائل میں بھی اس کی ذمہ داری ہے، آپ اس کی طرف رجوع کریں، آپ اس سے کانٹیکٹ کریں، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ آپ کے مسائل کو حل کرے جیسی ضرورت ہے اس کے مطابق۔ جب ایک عالم کی اتنی ذمہ داریاں ہیں جو مسجد تک محدود نہیں ہوتی ہیں، تو پھر ایک امام کے بارے میں تصور کریں، یہ کیسے ممکن ہے کہ امام کی ذمہ داریاں صرف مسجد میں محدود ہو جائیں، امام کی ذمہ داریاں صرف نمازوں میں محدود ہو جائیں، امام کی ذمہ داریاں صرف دعاؤں میں محدود ہو جائیں؟ ناممکن ہے میرے عزیزو، ناممکن ہے۔ امامت یعنی لوگوں کی رہبری، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی، ہر اعتبار سے۔ لہذا عزیزان محترم، ہمارا ایک غلط تصور ہے کہ امام صرف مسجد کے تھے، امام صرف نمازوں کے تھے، امام نے اگر احتجاج بھی کیا تو صرف مسجد میں بیٹھ کر دعاؤں کے ذریعے سے کیا، لہذا ہم کو بھی ایسے کرنا چاہیے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ ہماری فکر ہے جو کہ صحیح فکر نہیں ہے۔ امام نے عزیزان محترم عظیم سیاسی کارنامے انجام دیے ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں، میں نے کل مختصراً اشارہ کیا تھا، دشمن کے دربار میں، یزید کے دربار میں امام نے جو خطبہ دیا ہے، اس کے لیے ہمت، شجاعت، طاقت، قدرت، حوصلہ اور صبر کی ضرورت ہے۔ یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ سیاسی معاملہ ہے میرے عزیزو، جو امام نے دیا ہے خطبہ۔ میں آپ کی خدمت میں امام کے خطبے کے چند جملے عرض کرتا ہوں، البتہ وہ شام کا خطبہ تھا جس کی میں بھی بات کر رہا تھا۔ سب سے پہلے میں آپ کو کوفے کے حالات سے تھوڑا سا آگاہ کرتا ہوں، کوفے کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ جیسے ہی عزیزان محترم کوفے میں قافلہ داخل ہوتا ہے، کوفے میں قافلہ داخل ہوا، جیسے جیسے لوگوں کو معلوم ہوتا جا رہا ہے کہ یہ خاندان اہل بیت سے ہیں، توجہ فرمائیں حالات کیسے پیش آئے۔ مثال کے طور پر جب کوفے میں قافلہ داخل ہوا، ایک عورت جو ہے وہ چھت پر دیکھ رہی ہے، چھت سے تماشا دیکھ رہی ہے، خطاب کیا قافلے والوں سے، تم کس قبیلے سے ہو؟ فرمایا کہ خاندان اہل بیت سے ہیں۔ لائیں اور لانے کے بعد چادریں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ ایک شخص آیا میرے عزیزو، توجہ فرمائیں، ایک بزرگ آیا اور آنے کے بعد امام سجاد کے ناقے کے پاس آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے، اے جوان، تم کون سے خاندان کے اسیر ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اب عزیزان محترم آپ توجہ فرمائیں، امام نے کس طریقے سے اپنے آپ کو پہچنوایا ہے، کس طریقے سے وہاں پر گفتگو کی ہے۔ اتنے مصائب کے بعد بابا کی شہادت، بھائیوں کی شہادت، چچا کی شہادت، اصحاب کی شہادت، اقربا کی شہادت، اگر جو ہے وہ خدا نخواستہ دنیا میں کسی کے ساتھ حالات اس طرح کے پیش آ جائیں تو پھر لوگ چھپے چھپے پھرتے ہیں، لیکن امام شجاعت اور ہمت کے ساتھ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں۔ یہ ضعیف آیا اور آنے کے بعد پوچھتا ہے کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہا قرآن تو میں نے پڑھا ہے۔ کہا کیا قرآن میں پڑھا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا؟ کہا یہ آیت تو میں نے پڑھی ہے۔
کہا یہ آیت ہمارے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اہل بیت کو پاک رکھنا چاہتا ہے جس طرح سے پاک رکھنے کا حق ہے۔ آیت تطہیر۔ کہا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ کہا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے رسول کہہ دو مجھے اجر رسالت کچھ نہیں چاہیے سوائے میرے اہل بیت کی محبت اور مودت کے۔ یہ آیت پڑھی ہے تو نے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ اس آیت میں قربہ سے مراد ہم ہیں، یعنی اللہ نے اجر رسالت ہماری محبت کو قرار دیا ہے۔ کہا آپ خاندان اہل بیت، آپ رسول کے گھرانے سے ہیں؟ کہا ہاں رسول کے گھرانے سے۔ اب عزیزان محترم تعارف کرایا، اس کے بعد کی جو باتیں انشاءاللہ وہ مصائب کے پہلو ہیں، مجھے ابھی عرض نہیں کرنا ہے، لیکن آپ اندازہ لگائیں میرے عزیزو، یہ امام نے اس طرح سے پہچنوایا۔ اب جیسے لوگوں کو معلوم ہونا شروع ہوا، چونکہ کوفے میں یہ کہہ کر لایا جا رہا ہے کہ کچھ باغیوں نے خلیفہ رسول کے خلاف بغاوت کی تھی، ان کے مردوں کو قتل کر کے عورتوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے۔ کوفے میں جو پروپیگنڈا تھا وہ یہ تھا میرے عزیزو۔ امام نے یہ پروپیگنڈا میرے عزیزو سیاسی ہے، یہ سیاسی ہے، اس کا مجلس سے مطلب نہیں ہے۔ یعنی عزیزان محترم مکمل کوشش کی جا رہی تھی۔ آپ پہلے تصور کریں کربلا آپ کی نگاہ میں کتنی عظیم ہے، عاشورہ آپ کی نگاہ میں کتنا عظیم ہے، جبکہ ہم اس کی عظمت کے بارے میں نہیں جانتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ کی نگاہ میں کتنا عظیم ہے میرے عزیزو کربلا، کتنا عظیم ہے میرے عزیزو عاشورہ۔ عاشورہ یعنی اسلام کا تجدد۔ تجدد یعنی کیا؟ یعنی آج حقیقتاً اسلام دوبارہ زندہ ہو رہا ہے، آج اسلام دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ یہ عظمت ہے میرے عزیزو عاشورہ کی، یہ عظمت ہے۔ پیغمبر کا آپ کی خدمت میں قول پیش کروں، بہت سنا ہے ہم سب نے، کیا فرمایا؟ باتیں ذہن میں رکھیے گا میرے عزیزو، یہ چین جو ہے وہ ٹوٹ نہیں چاہیے تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آتی رہے۔ امام حسین کے بارے میں کیا فرمایا؟ حسین منی وانا من حسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے۔ اب رسول جو ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے، حسین منی، حسین مجھ سے، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ حسین جو ہے رسول کی بیٹی کے بیٹے، رسول کے نواسے ہیں، تو حسین رسول سے ہیں۔ لیکن رسول جو کہہ رہے ہیں وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ حسین کا وجود جو ظاہری وجود ہے فزیکلی، یہ میری وجہ سے ہے، میری بیٹی سے پیدا ہوا ہے حسین، لیکن میرا نام، میرا مقصد، میرا پیغام، میرا دین، میرا سب کچھ عاشورہ سے لے کر قیامت تک حسین کے ذریعے سے باقی ہے، اس لیے میں حسین سے ہوں۔ اذانوں میں اگر اشہد اللہ الہ الا اللہ ہے تو حسین کی وجہ سے ہے، اگر اذانیں باقی ہیں تو حسین کی وجہ سے ہیں، اس لیے کہ بڑے عجیب مسائل آگے تھے، آپ اندازہ لگائیں، اور اس سے زیادہ کیا ہونا باقی تھا جب جو ہے وہ خود وہ انسان، میرے عزیزو یہاں پر لوگوں کے ذہنوں کی کمی ہے، لوگوں کے فکر کرنے کی کمی ہے۔ میرے عزیزو، میرے جوان بھائیوں، بات کو ذہن میں رکھیں، مجھے وہیں پر واپس آنا ہے جہاں میں کوفے کی بات کر رہا تھا، لیکن جب بات آ گئی تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنا غفلت کا زمانہ تھا، اتنے سو گئے تھے لوگ، اتنے غفلت میں تھے، اتنے اندھے پن میں لوگ تھے، عقل کو سب نے طاق پر رکھ دیا تھا، غور و فکر کرنا بند ہو گیا تھا۔ خلیفہ مسلمین، رسول کی خلافت اور جانشینی کا دعویٰ کرنے والا منبر پر بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی نبوت آئی تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ لیکن اس سے کوئی یہ پوچھنے والا نہیں تھا، جب نبوت نہیں تھی، جب وحی نہیں آئی تھی، جب قرآن نہیں آیا تھا، تو پھر تو خلیفہ کس کا ہے؟ خلیفہ یعنی جانشین، جانشین یعنی کسی کی جگہ پر بیٹھنے والا۔ اگر کوئی رسول نہیں تھا تو پھر تو جانشین کیسے ہے؟ کسی کے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی، لوگوں کی فکریں جام تھی، لوگ سوچ نہیں رہے تھے۔ حسین نے عزیزان محترم یہی کارنامہ کیا ہے، لوگوں کو بیدار کیا ہے میرے عزیز حسین نے، لوگوں کو بیدار کیا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، یہ اتنا بڑا کارنامہ جس کے بارے میں خود پیغمبر فرما گئے وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، میں حسین سے ہوں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں، یعنی عاشور سے،
قیامت تک میرا نام، میرا مقصد، میرا دین، سب کچھ حسین کے ذریعے ہے۔ اتنا عظیم معرکہ ہے میرے عزیز و عاشورہ، اتنا عظیم انقلاب ہے عاشورہ، اس کے باوجود اتنے عظیم انقلاب اور معرکے پر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے پردہ ڈالا جا رہا تھا۔ اور وہ پروپیگنڈا کیا تھا؟ کوفے میں لوگوں کو بتایا جا رہا تھا کہ حسین یہ کہ خلیفہ وقت کے خلاف کسی باغی نے قیام کیا تھا، کسی باغی نے مخالفت کی تھی، لہذا ان باغیوں کو قتل کر کے، ذلیل کر کے ان کی عورتوں کو قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی سیاست تھی۔ یہ سیاست ہے یا مسجد ہے؟ البتہ عزیزان محترم، سیاست ہی مسجد سے ہونی چاہیے، یا مسجد سے ہی سیاست ہونی چاہیے۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے۔ پیغمبر کے زمانے کو جا کر دیکھیں، نماز مسجد میں ہوتی تھی، لوگوں کے مسائل کو مسجد میں حل کیا جاتا تھا، فیصلے مسجد میں کیے جاتے تھے، لوگوں کو تعلیم مسجد میں دی جاتی تھی، واعظ و نصیحت مسجد میں کی جاتی تھی۔ مسجدیں صرف نماز کے لیے تھوڑی ہوتی تھی، لوگوں کے مسائل حل کیے جاتے تھے، لوگوں کی مدد کی جاتی تھی۔ کوئی فقیر ہوتا تھا مسجد میں کھڑا ہو کر سوال کرتا تھا، پیغمبر کہتے تھے کوئی ہے جو اس کی مدد کر سکے؟ آج ہم نے مسجدوں کو صرف نماز کے لیے فکس کر دیا ہے۔ نہیں میرے عزیزو، مسجد نماد اور شعار ہے دین اسلام کا، یہاں سے مکمل دین کو پھیلنا چاہیے، پورے دین کی خدمت ہونی چاہیے یہاں سے، نہ کہ صرف نماز۔ مسجد صرف نماز کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کے تمام احکامات یہاں سے جاری ہونے چاہیے، لوگوں کی مدد یہاں سے ہونی چاہیے، اسلام کے لیے منصوبہ بندی یہاں سے ہونی چاہیے، سب کچھ یہاں سے ہونا چاہیے میرے عزیزو، سب کچھ یہاں سے ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک پہلو ہے، امام سجاد نے یہ سکھایا کہ سب کچھ مسجد سے کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، میں جو بات کر رہا تھا، اتنے عظیم انقلاب پر ایک پروپیگنڈے کے ذریعے سیاست کے طور پر پردہ ڈالا جا رہا تھا، اور وہ پردہ یہ تھا کہ تو باغی گروہ تھا جو خلیفہ کے مقابل میں آیا تھا، لہذا ان کو قتل کر کے لایا جا رہا ہے۔ اب عزیزان محترم، کون کہتا ہے کہ امام زین العابدین آپ میدان سیاست میں نہیں تھے، آپ نے سیاست نہیں کی؟ کیوں نہیں کی؟ اتنے عظیم واقعے کو چھپایا جا رہا تھا، امام نے کہا کہ نہیں، باغی نہیں، قرآن نہیں پڑھا ہے تم نے، ہم خاندان اہل بیت ہیں، ہم محمد کے گھر والے ہیں، ہماری شان میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، آیت تطہیر میں اہل بیت ہم ہیں، آیت مودت میں قربا ہم ہیں، یہ ہمارے بارے میں ہے۔ بس عزیزان محترم، جیسے ہی لوگوں کے درمیان بازاروں میں یہ خبر پھیلی، سڑکوں پر مرد ہیں، چھتوں پر عورتیں ہیں، جیسے یہ خبر پھیلی کہ خاندان اہل بیت کو قتل کر کے، خاندان اہل بیت کو قتل کر کے اور اس کے بعد ان کی عورتوں کو اسیر بنا کر لایا جا رہا ہے، لوگوں نے رونا شروع کر دیا، عورتوں نے رونا شروع کر دیا۔ اس وقت مولا کائنات نے، امام زین العابدین نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، فرماتے ہیں تم رو رہے ہو، توجہ میرے عزیز، تم رو رہے ہو، تم اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہم کو قتل کس نے کیا ہے؟ اگر تم میرے بابا کی شہادت پر آنسو بہا رہے ہو تو پھر یہ بتاؤ میرے بابا کو قتل کس نے کیا ہے، میرے چچا کو قتل کس نے کیا ہے؟ یہاں تک کہ ذہن محترم روایت لکھتی ہے، توجہ میرے عزیزو، امام کی سیاست کو دیکھیں اور بصیرت کو دیکھیں، یہاں تک کہ روایت لکھتی ہے، اور روایت میں ہے کہ لوگوں نے کہا فرزند رسول ہم سے غلطی ہو گئی ہے، آپ جس کے خلاف کہیں ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اور جس کا ساتھ دینے کے لیے کہیں ہم اس کا ساتھ دے دیں۔ امام نے فرمایا میں تمہاری باتوں پر کیسے یقین کروں، تم گرگٹ کی طریقے سے رنگ بدلتے رہتے ہو، تم نے میرے بابا کو خطوط لکھے، بلایا، اور اس کے بعد تم نے میرے بابا کو تنہا چھوڑ دیا۔ یہی ذہن محترم، یہ سیاست نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں آپ کے خطبے کے چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ میں کوفے میں جو آپ نے خطبہ دیا ہے اس کے چند جملے پیش کر رہا ہوں عزیزان محترم، انشاءاللہ شام کا خطبہ بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، ومن لم يعرفنی فانا علی بن الحسین المذبوح بشط الفرات، اور جو مجھے نہیں جانتا ہے وہ جان لے میں اسی حسین کا بیٹا ہوں جس کو فرات کے کنارے قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، المذبوح بشط الفرات، جس کو فرات کے کنارے
ذبح کر دیا گیا۔ مولا فرات کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں میرے عزیزو، مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں یہاں پر ابھی۔ فرات کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ فرات کا نام اس لیے لے رہے ہیں کہ فرات کنارے تھی، اس کے باوجود حسین کو پیاسا شہید کیا گیا۔ یہ ذلت ہے اس قوم کی، یہ ذلت ہے میرے عزیزو اس قوم کی، اتنا ذلیل یہ قوم ہے۔ عزیزان محترم، آپ توجہ فرمائیں امام اس کے بعد کیا فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اندازہ لگائیں کیا امام صرف مسجد میں بیٹھے رہے؟ کیا امام نے ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ نہیں کیا؟ کیا امام نے سیاسی کام انجام نہیں دیے؟ فرماتے ہیں من غیر ذحل ولا تراث، میرے بابا کو بے گناہ قتل کیا گیا۔ یہ بڑا عظیم جملہ ہے میرے عزیزو، توجہ فرمائیں، میرے بابا کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے، بغیر جرم کے قتل کیا گیا ہے، بغیر کسی خون کے بدلے میں میرے بابا کا خون کیا گیا ہے۔ یہ بڑا عظیم جملہ ہے میرے عزیزو۔ حسین کے قاتل امام سجاد کے ساتھ میں ہیں، یہی ساتھ میں ہیں، یہیں پر ساتھ میں ہیں۔ کچھ قافلے کے دائیں طرف ہیں، اسیروں کے دائیں طرف ہیں، کچھ بائیں طرف ہیں، کچھ آگے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، کچھ کے ہاتھ میں شہیدوں کے سر ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے کربلا کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ حسین کو قتل کیا، عباس کو قتل کیا، قاسم کو قتل کیا، سب کے سب قاتل ساتھ میں ہیں۔ اس کے باوجود اب یہاں پر کچھ بھی بولنے کے لیے ہمت چاہیے۔ وہ بھی ایک جوان ہے صرف، جو بیماری کی وجہ سے کمزور ہے، لاغر ہے، ہاتھ جو ہے وہ جکڑے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ من غیر ذحل ولا تراث، بغیر کسی انتقام کے، بغیر کسی گناہ کے، بغیر کسی جرم کے میرے بابا کو قتل کیا گیا۔ یہ عام جملہ نہیں ہے میرے عزیزو، اس میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جب امام یہ فرما رہے ہیں کہ بغیر گناہ کے میرے بابا کو قتل کیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بابا کے قتل میں شامل ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب کے سب گناہ گار ہیں۔ چونکہ جب دو لوگ جنگ کر رہے ہیں تو ایک صحیح پر ایک غلط پر ہونا چاہیے، دونوں تو صحیح پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ دونوں غلط پر ہوں، لیکن دونوں صحیح پر تو نہیں ہو سکتے ہیں۔ لہذا کیا فرماتے ہیں؟ بغیر گناہ کے قتل کیا گیا ہے۔ یعنی امام نے کوفے میں بھرے لوگوں میں سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ میرے بابا کے قاتل اور قتل میں حصہ لینے کے والے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب گناہ گار ہیں۔ عزیزان محترم، اب اس سے بڑھ کر اور کیا سیاست ہوگی؟ اس سے بڑھ کر اور کیا شجاعت ہوگی میرے عزیزو؟ امام نے جہاد نہیں کیا، ایک ایک لفظ امام سجاد علیہ السلام کا ہزاروں تلواروں پر بھاری ہے جو میدان جنگ میں چلتی ہیں۔ جس طریقے سے امام سجاد نے اور جناب زینب نے خطبے دیے ہیں عزیزان محترم، اور اس کے بعد فخر کے ساتھ کہنا، توجہ میرے عزیزو توجہ، جہاں پر امام حسین علیہ السلام کو لوگ اپنی فکر کے اعتبار سے ابن زیاد ذلیل کر رہا تھا، یزید اپنی فکر کے اعتبار سے ذلیل کر رہا تھا اور امام حسین کو کمزور سمجھ رہے تھے، رسوا کر رہے تھے، وہاں پر امام سجاد فخر کے ساتھ کہتے ہیں انا ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ سیاست نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یہ شجاعت نہیں تھی تو اور کیا تھی؟ یعنی امام فخر کر رہے ہیں میں حسین کا بیٹا ہوں۔ یہ حسین ذلیل نہیں ہے، رسوا نہیں ہے، یہ وہ حسین ہے جس نے نعرہ بلند کیا ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے۔ لیکن میرے عزیزو یہاں پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے جوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں، رک کر امام نے کیا کہا؟ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، یہ نہیں کہا کہ ذلت مجھ سے دور ہے۔ توجہ میرے عزیزو، امام کے قیام پر غور کریں، فکر کریں میرے عزیزو، ایک ایک لفظ جو ہے وہ ان ہستیوں نے بڑے بڑے قیمتی کہے ہیں۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے دور ہے، ذلت دور ہے ہم سے کہا ہے، یہ نہیں کہا مجھ سے۔ یعنی امام نے یہ اعلان کر دیا کہ قیامت تک، آج سے قیامت تک جو بھی حسینی فکر رکھتا ہے اور حسین کے ساتھ ہے، حسینی ہے، ذلت کو اس سے دور ہونا چاہیے اور اس کو ذلت سے دور ہونا چاہیے۔ حسینی کو ذلت کے نزدیک نہیں جانا چاہیے، حسینی کو ایسے کام انجام نہیں دینے چاہیے جس سے ذلت آتی ہو، رسوائی آتی ہو، ایسے کام کسی بھی عزادار حسینی کو انجام نہیں دینے چاہیے۔ اس لیے امام نے فرمایا ہیہات من الذلہ، ہم سے ذلت دور ہو جائے، یہ نہیں کہا مجھ سے،
یہ عزیزان محترم، یہاں تک کہ فرمایا ذلت ہم سے دور ہے، لا اری الموت الا سعادہ، موت میں عزت پا رہا ہوں، مرنے میں عزت ہے بھی، لہذا اگر عزت مرنے میں ہے تو پھر ہم شہادت دیں گے لیکن ذلت کو قبول نہیں کریں گے۔ ایسے عزیزان محترم، جب ہم کی بات آ گئی ہے تو ایک جملہ اور عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، ولید کے دربار میں بھی جب امام حسین سے مدینے میں بیعت مانگی گئی کہ حسین یا تو بیعت کر لیجئے، مجھے پورا واقعہ نہیں پڑھنا ہے وہاں پر کیا کیا ہوا، صرف اس جملے کی طرف اشارہ کرنا ہے، یا تو بیعت کر لیجئے ورنہ سر قلم کر دیں گے۔ تو وہاں پر بعد میں جب امام نے اپنے موقف کو بیان کیا، اپنے نظریے، اپنا اوپینین وہاں پر دیا ہے، تو فرماتے ہیں لا یبایع مثلی مثلا، توجہ میرے عزیزو، یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا یا میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، فرمایا لا یبایع مثلی، مجھ جیسا بیعت کر ہی نہیں سکتا ہے، مثلا یزید جیسے کی، یعنی مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اگر امام صرف یہ کہہ دیتے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا تو بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی وہیں پر، شاید اس پیغام میں اتنی بالیدگی، اتنی اونچائی اور یہ معراج نہ ہوتی، لیکن امام نے فرمایا، امام کی نگاہیں بہت دور کا دیکھتی ہیں میرے عزیزو، امام نے فرمایا مجھ جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی قیامت تک جس کے پاس حسینی فکر ہے، جو حسینی ہے، اپنے آپ کو حسینی صفات میں ڈھالنا چاہتا ہے، جو عزادار حسینی ہے، وہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کرے گا، یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، جو حسین جیسا، جو حسینی فکر والا ہوگا۔ یزید جیسے کی بیعت کرنا یعنی کیا؟ بیعت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے دو، یہ لو آج سے میں نے تمہاری بیعت کر لی، میں تمہارے تابع فرمان ہوں، تمہاری اطاعت کرنے والا ہوں، نہیں، بلکہ عزیزان محترم اگر حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں تو ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہونا ظلم کی بیعت ہے۔ حسین ظلم کے خلاف کھڑے ہوئے اور یہ بتا دیا کہ دیکھو کبھی بھی کوئی بھی حسینی ظلم کا ساتھ نہیں دے گا، ہمیشہ ظلم کے مقابل میں رہے گا۔ اگر حسین برائی کے مقابل میں کھڑے ہوئے تو میرے عزیزو ہر حسینی فکر رکھنے والے کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی برائی کے مقابل میں کھڑا ہو، اور برائی کے مقابل میں کھڑے نہ ہونا گویا ایسے جیسے برائی کے سامنے جھکنا یا برائی کی بیعت کرنا۔ اس لیے امام نے فرمایا لا یبایع مثلی مثلا، مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کرے گا۔ اس کے بعد عزیزان محترم میں واپس آتا ہوں اپنی بات پر۔ امام حسین، امام زین العابدین علیہ السلام فخر کے ساتھ کہتے ہیں انا ابن الحسین، میں علی ابن الحسین ہوں، فخر کر رہے ہیں، جس کو تم ذلیل اور رسوا کرنا چاہتے ہو میں اس کا بیٹا ہونے پر فخر کر رہا ہوں، مجھے فخر ہے اس کا بیٹا ہونے پر۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن من تہک حریمہ، جس کو تم نے رسوا کرنا چاہا، جس کی بے حرمتی کی، جس کے گھر والوں کو تم نے، جس کے گھر والوں کی توہین کی، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ وَسَلَبَ نَعِيمُهُ، جس کے مال اور اسباب تم نے چھین لیے میں اس کا بیٹا ہوں۔ وَانْتَهَكَ مَالُهُ، جس کے مال کو تم نے لوٹا اس کا میں بیٹا ہوں۔ وَسَبَعَ عَيَالُهُ وَسُبِعَ عَيَالُهُ، اور جس کے گھر والوں کو قیدی بنایا گیا، اسیر بنایا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں۔ لیکن عزیزان محترم جب ہم کسی سے کہتے ہیں میں اس کا بیٹا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، تو فخر کرنے کے لیے کہتے ہیں، فخر کرنے کے لیے کہتے ہیں۔ امام یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے مال اور اسباب اور اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کر یہ سوچ رہے ہو کہ تم نے اس کو ذلیل کر دیا ہے، لیکن میں اس کے باوجود اس پر فخر کر رہا ہوں کہ اس نے دین کے لیے یہ ساری قربانیاں پیش کر دی ہیں، وہ قابل فخر ہے، میں اس پر فخر کر رہا ہوں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا ابن من قتل صبرا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کو صبر کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ فکفا بذالک فخرا، میرے فخر کے لیے، میرے پراؤڈ کے لیے یہ کافی ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں جو صبر کے ساتھ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر عزیزان محترم۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ایھا الناس ناشدتکم باللہ هل تعلمون انکم کذبتم الی ابی وخدعتموہ، اے لوگوں مجھے بتاؤ کیا تم ہی لوگوں نے میرے بابا کو خط نہیں لکھے تھے کہ میرے بابا تمہاری ہدایت کے لیے آ جائیں، اور اس کے بعد تم نے میرے بابا کو تنہا چھوڑ دیا؟ اللہ اکبر میرے عزیزو،
یہ امام کی شجاعت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ 30,000 تک کی روایتیں ہیں کہ 30,000 خط بھیجے گئے، وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں امام سجاد کے سامنے، امام یاد دلا کر انہی کے سامنے کہہ رہے ہیں جبکہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، گردن میں توق ہے، اس کے باوجود امام ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فرما رہے ہیں بتاؤ کیا تم نے نہیں بلایا تھا میرے بابا کو؟ کیا تم نے دھوکہ نہیں دیا ہے میرے بابا کو؟ ہم میں سے کسی کی ہمت ہے کسی سے کہہ دے کہ تم نے دھوکہ دیا؟ گھبرائیں گے، ڈریں گے. لیکن عزیزان محترم امام کسی ایک سے نہیں، پورے کوفے والوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہے ہیں بتاؤ کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے میرے بابا کو؟ کیا میرے بابا کو دھوکہ تم نے نہیں دیا ہے؟ اللہ اکبر. عزیزان محترم اتنے قیمتی الفاظ، کیا تم نے دھوکہ نہیں دیا ہے؟ یہ شجاعت ہے میرے عزیزو، یہ شجاعت ہے. آپ اندازہ لگائیں جس لشکر نے ایک دن میں 72 کو ظلم اور جفا کے ساتھ شہید کر دیا، قتل کر دیا، کیا وہ امام سجاد کو قتل نہیں کر سکتے ہیں؟ اس خطرے کے باوجود، جبکہ امام سجاد بیماری کی وجہ سے کمزور ہیں اور کس طریقے سے قید کیا گیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، لیکن ان تمام خطرات کے باوجود کیا فرماتے ہیں؟ کیا تم نے نہیں بلایا تھا میرے بابا کو؟ تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ اس کے لیے میرے عزیزو بڑی عظیم شجاعت چاہیے، بڑا حوصلہ چاہیے، دل چاہیے میرے عزیزو، جگر چاہیے دشمنوں کے مجمع میں اس طریقے سے خطاب کرنے کے لیے، جگر چاہیے میرے عزیزو. وَآتَيْتُمُوهُ مِنْ أَنفُسِكُمُ الْعَهْدَ وَالْمِيثَاقَ وَالْبَيْعَةَ، تم نے تو میرے بابا سے عہد و پیمان کیے تھے، تم نے کہا تھا فرزند رسول ہم آپ کی بیعت کریں گے، تم نے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ سے عہد و پیمان کرتے ہیں. ثم قاتلتموہ، اس کے بعد تم نے میرے بابا سے لڑائی کی، جھگڑا کیا، قتل کر دیا میرے بابا کو. وخذلتموہ، اور اپنی فکر کے اعتبار سے میرے بابا کو رسوا کر دیا تم نے. فتبا لکم، وائے ہو تم پر. اللہ اکبر میرے عزیزو. کون کہتا ہے امام نے صرف مسجدوں میں بیٹھ کر دعائیں مانگی ہیں اور کچھ نہیں کیا ہے؟ نعوذ باللہ. لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر فتبا لکم، وائے ہو تم پر. ما قدمتم لانفسکم، یہ کتنا برا سرمایہ ہے، کتنا برا عمل ہے جو تم نے اپنی آخرت کے لیے بھیج دیا ہے. یعنی یہ آخرت میں تم کو دکھنے والا ہے، آخرت میں اس کی سزا تمہیں ملنے والی ہے. وسوء لرأیکم، اور اس کے بعد فرماتے ہیں بایتن عین تنظرون الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لکم، فرماتے ہیں بأیت عین تنظرون الی رسول اللہ، فرماتے ہیں لوگوں میرے عزیزو، یہ آخری جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں امام کا. یہاں پر امام کیا فرمانا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا واضح کر رہے ہیں میرے عزیزو؟ اللہ اکبر. فرماتے ہیں بأیت عین تنظرون، اے لوگوں یہ بتاؤ قیامت کے دن رسول کا سامنا کون سی آنکھوں سے کرو گے؟ کیسے دیکھو گے رسول کو؟ کون سی آنکھیں لے کر آؤ گے رسول کو دیکھنے کے لیے؟ کس طریقے سے رسول کا سامنا کرو گے؟ یقول لکم، جبکہ رسول تم سے کہہ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قتلتم عترتی، میری اولاد کو تم نے قتل کر دیا. اللہ اکبر. یعنی اب پھر سے پہچنوا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھو جس کو تم نے قتل کیا ہے وہ باغی نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے. اس سیاست کو باطل کر دیا امام نے، بیکار کر دیا. کربلا کے عظیم مقصد کو بچایا ہے امام نے. فرماتے ہیں رسول جب تم سے قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے، کیا کہہ رہے ہوں گے؟ قتلتم عترتی، تم نے میری اولاد کو، میرے خاندان کو قتل کر دیا. وانتہکتم حرمتی، ان کی توہین کی تم نے. اب عزیزان محترم بڑا عجیب پیغام امام آخری جملے میں دے رہے ہیں. فلستم من امتی، تم نے میری عترت کو قتل کیا ہے، ان کی توہین کی ہے. فلستم من امتی، لہٰذا تم میری امت میں سے نہیں ہو. یعنی عزیزان محترم جب امام سجاد علیہ السلام کے سامنے یزید جو کہ اپنے آپ کو رسول کا خلیفہ کہتا ہے، اس کا والی کوفے میں ابن زیاد بیٹھا ہوا ہے امام کے سامنے، اس وقت امام سب سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن پیغمبر تم سے یہ کہیں گے، قیامت کے دن پیغمبر تم سے یہ کہیں گے، اور تم اتنے شرمندہ ہوگو کہ اپنے سر کو نہیں اٹھا سکتے ہو.
پیغمبر کیا کہیں گے تم سے؟ پیغمبر تم سے کہیں گے قتلتم عترتی، میری اولاد میرے اہل بیت کو تم نے قتل کیا، وانتہکتم حرمتی، میری حرمت میری توہین کی تم نے۔ اللہ اکبر، اس جملے میں بڑی عظیم اشارہ ہے میرے عزیزو۔ پیغمبر فرما رہے ہیں، یعنی پیغمبر تم سے کہیں گے وانتہکتم حرمتی، پیغمبر قیامت کے دن تم سے کہیں گے لوگوں تم نے میری حرمت کو پامال کیا، میری توہین کی، تم نے مجھے رسوا کیا۔ یعنی امام یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تم نے جو کربلا کے میدان میں حسین کی توہین کی ہے، حسین کے گھر والوں کی توہین کی ہے، پیغمبر کی نظر میں صرف حسین اور حسین کے گھر والوں کی توہین نہیں ہے، بلکہ یہ رسول کی توہین ہے۔ یعنی امام حسین کی شہادت کے بعد پہچنوا رہے ہیں کہ رسول حسین کا قتل صرف حسین کا قتل نہیں ہے بلکہ رسول کا قتل ہے۔ حسین کی توہین نہیں بلکہ رسول کی توہین ہے۔ حسین کے ساتھ لڑائی صرف حسین کے ساتھ لڑائی نہیں ہے بلکہ رسول کے ساتھ لڑائی ہے۔ یعنی جس کی جانشینی کا تم دعویٰ کر رہے ہو اسی سے تم لڑ کے آئے ہو، اسی کو تم قتل کر کے آئے ہو۔ اب پھر بتاؤ تمہارے پاس کون سا اسلام ہے؟ کتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ امام خطاب کر رہے ہیں، کتنی ہمت اور شجاعت کے ساتھ امام خطاب کر رہے ہیں۔ میرے عزیزو، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تو تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ امام نے سیاست میں دخل نہیں دیا ہے، امام صرف مسجدوں میں رہے ہیں۔ نہیں میرے عزیزو، ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کے بعد آخری جملہ فرماتے ہیں، جو مجھے آخری جملہ آپ کی خدمت میں آج پیش کرنا ہے، فلستم من امتی، تم میری امت نہیں ہو، تم میری امت میں سے نہیں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے حرمت کو پامال کیا ہے۔ یعنی جو میرے حسین کی میری عترت کو قتل کرے اور میری توہین کرے وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ لہذا جب تم میری امت میں سے نہیں ہو، امام نے اسی وقت بتا دیا، پیغمبر کہیں گے کہ تم میری امت میں سے نہیں ہو، لہذا جب تم میری امت میں سے نہیں ہو تو مجھ سے شفاعت کی امید نہیں رکھ سکتے ہو، تمہاری نجات کا کوئی راستہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، یہ بلاغت ہے امام سجاد کی، یہ کمال کیا ہے میرے عزیز و امام سجاد نے۔ یہ کوفے کا ایک دو واقعات ہیں، اس کے علاوہ اور بہت سارے واقعات میرے عزیز، اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں پر امام سجاد کمال پر کمال کرتے چلے گئے ہیں۔ بس میرے عزیز، اس سے زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا ہے۔ اب میں مصائب کی طرف آتا ہوں، انہی الفاظ سے بات کو ملاتے ہوئے۔ میں نے بھی ابھی آپ کی خدمت میں واقعہ پڑھا میرے عزیزو۔ امام سجاد قافلے کے ساتھ کوفے میں داخل ہوئے، اور جو میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا، ایک بزرگ امام کے ناقے کے پاس آئے، امام کی اونٹ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ایک مرتبہ امام سے کہتے ہیں، اے جوان تم کون سے خاندان سے ہو؟ امام نے کہا قرآن پڑھا ہے؟ کہا ہاں۔ کون سی آیت؟ کہا آیت تطہیر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کہا یہ تو آیت تطہیر ہے۔ کہا یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کہا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ کون سی آیت؟ آیت مودت، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ کہا یہ تو ہم نے پڑھا ہے۔ کہا یہ ہمارے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے۔ اجر رسالت ہماری محبت ہے۔ اتنا سننے کے بعد کہتا ہے فرزند رسول اگر کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بیان کریں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ کوئی خواہش ہو تو مجھ سے بیان کریں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو۔ اب امام کیا خواہش بیان کرے میرے عزیزو؟ آپ تصور کریں، امام پیاسے ہیں، پانی مانگے، امام بھوکے ہوں گے، کھانا مانگے، امام کو ستایا گیا ہے، بڑی کیا خواہش کر سکتے ہیں میرے عزیزو؟ کہا تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، تو ہماری مدد کرنا چاہتا ہے۔ کہا فرزند رسول میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں، یہ کوفے کا بازار ہے میرے عزیزو، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے کہا اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو جا دیکھ، آگے آگے میری مائیں بہنیں بے ردا ہیں،
میری ماں بہنوں کے سر کھلے ہوئے ہیں، اگر میری مدد کرنا چاہتا ہے تو جا چادریں لے آ اور میری ماں بہنوں کو تقسیم کر دے۔ یہ بزرگ گئے اور جانے کے بعد چادریں اور مکنے اکٹھے کر کر لائے، اور اکٹھے کر کے لانے کے بعد بیویوں میں چادریں بانٹنا شروع کی۔ جیسے ہی بیویوں کو چادریں ملی، بیویوں نے شکریہ ادا کیا اور چادروں کو اوڑھنا شروع کر دیا۔ لیکن میرے عزیزوں بھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، جیسے ہی بیویوں کے سروں پر چادریں دیکھی، جیسے بیویوں کے سروں پر چادریں دیکھی، ظالم نیزے لے کر آگے بڑھے اور پھر سے بیویوں کے سروں سے چادریں کھینچنا شروع کر دی ہیں۔ پھر سے چادریں کھینچی گئی میرے عزیزوں بیویوں کے سر سے، بیویوں کے سر پھر سے برہنہ ہو گئے۔ اللہ اکبر میرے عزیزوں، یہ بزرگ ابھی چادر دے کر امام کے پاس آیا ہی تھا، پوچھتا ہے فرزند رسول کوئی اور بھی خواہش ہے؟ اللہ اکبر، چادریں دے کر آیا ہی تھا۔ اب عزیزو یہاں سے میں نے روایت میں جملے نہیں پڑھے لیکن علماء سے سنا ہے، امام نے فرمایا ہاں اگر چادر کا کوئی چھوٹا سا ٹکڑا بچا ہوا ہو تو وہ چادر مجھے دے دو، وہ کپڑا مجھے دے دو۔ یہ پوچھتے آقا میں چادریں تو سب کو دے چکا ہوں، پھر آپ کس کے لیے کپڑا مانگ رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ دیکھتے نہیں ہو دھوپ کی تپش ہے، دھوپ کی گرمی ہے اور میرے گلے میں خاردار لوہے کا توق پڑا ہوا ہے، توق جل رہا ہے، میری گردن کو جلا رہا ہے، اندر سے اس میں کانٹے بھی نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، کپڑے کو لیا، کپڑے کو لینے کے بعد امام نے توق پر لپیٹا، لیکن عزیزوں بھی زیادہ دیر نہ گزری تھی، تمام چادروں کو چھین لیا گیا۔ یہ بزرگ پھر سے امام کی خدمت میں آتے اور آنے کے بعد معذرت چاہتے ہیں، کہتے کہ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے چادریں تو تھی لیکن ان کو چھین لیا گیا۔ امام فرماتے ہیں اے بزرگ تمہارا اس میں کوئی قصور نہیں ہے۔ کہا آقا کیا میں آپ کی کوئی اور خدمت کر سکتا ہوں؟ کہا اگر چاہو تو اتنا کر دو، کچھ پیسے اس کو دو جو میرے بابا حسین کے سر کو لیے ہوئے ہیں، اور اس کو پیسے دینے کے بعد اس سے کہو کہ وہ بیویوں کے آگے آگے چلے۔ کہا فرزند رسول لیکن اس سے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سر کو آگے کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ابھی میری ماں بہنیں، میری پھپھیاں آگے چل رہی ہیں، لوگوں کی نظر میری ماں بہنوں کے کھلے ہوئے سروں پر ہے، لیکن جب بابا کا سر آگے جائے گا لوگوں کی نظر بابا کے سروں پر ہوگی۔ ہاں عزیز و حسین کا سر آگے آگے، بیبیاں پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ وہ مقام آیا کہ اب قافلہ دربار میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ یہ کون سا شہر ہے میرے عزیزو؟ یہ کوفہ ہے۔ کون سے دربار میں داخل ہونا چاہتے ہیں؟ اس دربار میں داخل ہونا چاہتے ہیں میرے عزیزو جہاں پر مولائے کائنات حکومت کر چکے ہیں 20 سال پہلے تک، جہاں پر زینب شہزادی بن کر رہا کرتی تھی۔ یہ وہی دربار ہے جہاں پر شہزادی زینب شہزادی بن کر رہا کرتی تھی۔ مولا کائنات یہاں پر حکومت کیا کرتے تھے۔ مولا کائنات حکومت کرتے تھے تو بی بی زینب عورتوں کو درس دیا کرتی تھی۔ بہت ساری عورتیں جانتی ہیں یہاں پر میرے عزیز و جناب زینب کو۔ ہاں عزیز و آپ نے واقعات بھی سنے ہوں گے، جناب ام حبیبہ کا ہی واقعہ لے لیجئے۔ جناب ام حبیبہ تو کنیز بھی رہی ہے نا مولا کائنات کی، اور جناب زینب کی خدمت بھی جناب ام حبیبہ نے بہت کی ہے۔ ایک مرتبہ جب ام حبیبہ کے گھر کے پاس سے یہ قافلہ گزرا، ام حبیبہ چھت سے دیکھ رہی ہے، ایک مرتبہ دیکھا بچی کے ہونٹ سوکھے ہوئے جناب سکینہ کے ہونٹ سوکھے ہوئے ہیں۔ کہا بیٹی کوئی خواہش ہے؟ کہا پانی پلا دو۔ پانی لایا گیا، پانی لایا گیا۔ ام حبیبہ نے کہا اے بی بی اس بچی سے کہو پانی پینے کے بعد ہم میرے لیے کچھ دعائیں کر دے، پانی پینے کے بعد میرے لیے کچھ دعائیں کر دے۔ جناب زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کر دو، ہم خاندان اہل بیت سے۔ جناب سکینہ نے کہا ٹھیک ہے پہلے دعا کر دیتی ہوں، اپنی دعا کو بتا۔ جناب ام حبیبہ نے کہا میرا شوہر سفر پر گیا ہوا ہے، دعا کرو کہ جلد واپس آ جائے، میرے بچے یتیم نہ ہو۔ اللہ اکبر، سکینہ نے کس طریقے سے یہ دعا کی ہوگی؟ یتیمی یاد آئی ہوگی، بابا کا زمانہ یاد آیا ہوگا، بابا کے بعد تماچے لگنا یاد آئے ہوں گے میرے عزیزو۔ سکینہ نے دعا کی۔ دوسری دعا یہ ہے مجھے جلد مدینے جانا نصیب ہو۔ جناب زینب نے پوچھا اے بی بی مدینے جا کر کیا کرو گی؟ کہا بی بی مدینے میں میری شہزادی زینب رہتی ہیں،
کہا تم شہزادی زینب کو جانتی ہو؟ تم کون ہو؟ کہا میں ام حبیبہ ہوں، میری شہزادی زینب مدینے میں رہتی ہے، مجھے ان سے ملنے کے لیے جانا ہے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا اے ام حبیبہ، اگر تم یہی اسی بازار میں زینب کو دیکھو تو کیا تم زینب کو پہچان لو گی؟ عجب نہیں ام حبیبہ نے کہا ہو، چونکہ جناب زینب کے پردے کے بارے میں جانتی تھی، عجب نہیں ام حبیبہ نے کہا ہو اے بی بی اس بازار میں میری شہزادی زینب کا نام نہ لینا۔ زینب نے بالوں کو الٹا، اے ام حبیبہ تو نے پہچانا کہاں ہے؟ تیری شہزادی کوفے میں آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اے شہزادی آقا حسین کہاں ہے؟ عباس کہاں ہے؟ اون محمد کہاں ہے؟ علی اکبر کہاں ہے؟ کہا ام حبیبہ سب کو مار دیا گیا، بس مردوں میں میرا بیٹا زین العابدین ہے۔ اللہ اکبر، ان منزلوں سے گزرتا ہوا دربار کے دروازے پر قافلہ پہنچا۔ ایک مرتبہ زینب رک گئی، بابا کا زمانہ یاد آ گیا۔ اب سے 25 سال پہلے اسی دربار میں بھیا حسن کے ساتھ داخل ہوئی تھی۔ بابا اس دربار میں حاکم تھے، کوفے کے حاکم تھے میرے عزیز، و حکومت مولا کائنات کے ہاتھ میں تھی۔ لیکن جب زینب کوفے میں آئی تھی، قافلے کو رکوایا گیا تھا، اعلان کیا گیا تھا رات میں قافلہ داخل ہوگا، کوئی گھر سے باہر نہ نکلے، نامحرم باہر نہ آئے۔ ہاں آج بھی جب قافلہ آ رہا ہے، اعلان کیا گیا اسیروں کا قافلہ آ رہا ہے، لوگ تماشا دیکھنے کے لیے آ جائے۔ لیکن اب ذرا تصور کرے، یہ سارے مرحلے تو گزر گئے، ارے اب وہ دربار ہے جہاں پر زینب شہزادی بن کر رہا کرتی تھی۔ میرے عزیزو ذرا تصور کرے، آپ اپنے وطن میں عزت کے ساتھ رہتے ہو، لیکن خدا نہ خواستہ کبھی ایسا موقع آ جائے جس وطن میں انسان عزت کے ساتھ رہا، وہاں پر ذلیل ہو کر جانا پڑے، غریب ہو کر جانا پڑے، قیدی بن کر وہاں سے گزرنا پڑے، کتنا سخت ہوگا۔ زینب یہاں پر شہزادی بن کر رہی، لیکن آج جب آ رہی ہے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پر چادر نہیں ہے۔ بابا کا زمانہ یاد آیا ہوگا، عجب نہیں نجف کا رخ کیا ہو، اے بابا کل زینب شہزادی بن کر آئی تھی، آج قیدی بن کر آ رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چہار معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آن میں شمار فرما۔ معبود تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم نازل فرما۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چہار معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، خدایا کورونا وائرس کو جلد از جلد نیست و نابود فرما۔ معبود جو بھی تیرے بندے خصوصاً مومنین مسلمین اس وبا میں گرفتار ہیں، ان کو اس وبا سے نجات عنایت فرما۔ خدا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا معبود، چہار معصومین کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، خدایا جہاں جہاں بھی بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما، شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ خدایا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ایصال فرما دیں۔ مرحوم محمد ظفر ابن یاسین، حسینہ بنت محمد، مرحوم ابراہیم ابن قاسم علی، علی محمد ابن قربان علی، مرحومہ زبیدہ بنت محمد علی، اور ویرانی مرچینڈ اور پنجوانی اور تحویر مکھی فیملیز کے تمام مرحومین اور تمام مومنین و مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔